عورت متوجہ نہیں ہوتی، لیکن جب بندہ کہتا ہے، بچہ کہتا ہے اماں، تو تیسرے گھر سے بھی ماں بھاگتی آتی ہے کہ یہ تو میرے بچے نے آواز دی ہے۔ تو یہ ماں کی صفت ہے کہ یہ اماں ہے، ابا کی صفت ہے کہ یہ ابا ہے۔ اس لیے عورت جو گھر کی ہوتی ہے اسے رب البیت کہتے ہیں، کہ وہ بھی ایک قسم کی پالنے والی ہے، وہ رب العالمین ہے یا رب البیت ہے۔ تو لفظ رب جو ہے یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صفت کے اوپر جلد بندے کی طرف التفات فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ فوراً متوجہ، جیسے کہ یہ دھرتی کے اوپر سب سے پہلی دعا ہے، اس سے پہلے ایسی دعا نہیں مانگی گئی، یہ دعا کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ القاء فرماتے رہی ہیں۔ آج خود بندہ نہ کچھ بول سکتا ہے نہ کچھ کہہ سکتا ہے جب تک اللہ نظر کرم نہ ڈال دیں۔ تو آدم و حوا پہ جب نظر ڈالی گئی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر عرفات کے میدان میں، جب رحمت کی نظر پڑی تو ان کی زبانوں سے کلمے جاری ہو گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور دو دعائیں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکماً منگوائی، ہمارے آقا علیہ السلام کو ہر نعمت اللہ نے خود عطا کی ہے۔ معراج خود کروایا نبی علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں اللہ سے یہ کہا کہ اللہ مجھے معراج کروا، اللہ نے خود کروا۔ معراج عروج سے اوپر کو بلند ہونا۔ اور دو دعائیں نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے پوچھا تھا، اللہ ہر نبی سے پوچھتے رہے کہ سوال کرو جو مرضی ہے مانگو، تو ہر نبی نے مانگا، کسی نے بادشاہی مانگ لی، کسی نے معجزات مانگ لیے، کسی نے کچھ مانگا۔ جب آمنہ کے لال کی باری آئی، اللہ نے پوچھا بعد میں، اور خزانوں کی چابیاں ساتھ ہی بھیج دی جبرائیل کے سبحان کہ اللہ۔ پہلے خزانوں کی چابیاں دے دینا، میرا محبوب قبول کر لے تو ٹھیک ہے، وگر نہ پوچھنا کہ میرا محبوب کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہم احیینی مسکینہ فامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے یہ بادشاہی، یہ خزانے، یہ چابیاں یہ نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرا محبوب۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگ لی تھی، اور یہ بھی مانگا تھا کہ پہلے بھی نہ ملی ہو بعد میں بھی نہ ملے، ہم نے مانا، اور ان کو جو بادشاہی ملی تھوڑے سے علاقے کی ملی، روئے زمین کی نہیں ملی سلیمان علیہ السلام کو، تھوڑے علاقے کی تھی۔ لیکن آمنہ کے لال آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا میرا محبوب جہاں تک میری خدائی ہے وہیں تک تیری مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ وہاں تک، اتنی بڑا مقام نبی علیہ السلام کو۔ تو فرمایا جب معراج پہ نبی علیہ السلام گئے، آپ کا ارادہ ان یخلع نعلہ، آپ کا ارادہ ہوا کہ میں اپنے جوتا اتار دوں کہ اللہ کا عرش پاک ہے۔ فنادى ربہ، اللہ کے محبوب کو ان کے رب نے آواز دی، یا محمد لماذا اردت ان تخلع نعلہ، کس ارادہ کیا تو نے کہ میں جوتا اتاروں؟ یا اللہ خشیت لتردد، فرمایا اس لیے میں ڈر گیا ہوں کہ آپ اگر میں جوتے سے قدم رکھتا ہوں آپ مجھے وہ ڈانٹ نہ دے دیں جو آپ نے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، فخلع نعلک انک بالوادی المقدس طویٰ، یا موسیٰ، تو وہ ڈر لگا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے یا محمد اذا کان موسیٰ اراد وانت المراد، اذا کان موسیٰ طلب وانت المطلوب، اذا کان موسیٰ حب وانت المحبوب، فرمایا کہ موسیٰ اور آپ میں بڑا فرق ہے۔ فاسألنی یا محمد، آپ مانگے، کیا مانگنا؟ فرمایا یا ربی انا سمیع و مجیب، فرمایا میں سنوں گا اور قبول کروں گا، قرب تھا۔ آپ نے فرمایا یا ربی انی لا اسأل آمنہ الذی ولدتنی، میں اپنی ماں آمنہ کا سوال نہیں کرتا، ولا حلیمۃ التی ارضعتنی، جس نے مجھے پالا میری حلیمہ ماں اس کا بھی نہیں، ولا فاطمہ ابنتی، جو میری بیٹی فاطمہ اس کا بھی میں مطالبہ نہیں کرتا، تو کیا ولیکن امتی، یا اللہ میں اپنی امت کا سوال کرتا ہوں۔
اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ غم نہ کریں، قیامت کا دن آئے گا، میرا محبوب آپ فرمائیں گے امتی لا، آپ نے فرمایا یا نبی الرحمہ، آپ جب اللہ نے اپنے محبوب سے اپنی امت کا نام سنا، فرمایا یا نبی الرحمہ، اے رحمت والا میرا نبی، تو اپنی امت سے اتنی پیار کرتا ہے، اتنی شفیق ہے تو اپنی امت کے اوپر۔ اب قیامت کے دن تو کہے گا یا ربی امتی امتی، اور میں بھی کہتا جاؤں گا یا حبیبی رحمتی رحمتی رحمتی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، نبی علیہ السلام کو اللہ نے دو حکمن دعائیں کروائی ہیں، کون سی؟ فرمایا قل رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ چاہے بندہ جتنی بڑا عالم ہو جائے پھر بھی کم، پھر بھی ناقص، پھر بھی غلط، پھر بھی ادھورا ہے، بہت سی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ حقیقت بات ہے، ہم علماء سے رجوع کرتے ہیں، کتابوں سے رجوع کرتے ہیں، کس طرح ہمیں یہ باتیں سمجھ آئیں۔ تو فرمایا قل رب زدنی علما، اللہ بہت علم آپ نے دیا ہے، آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا کہ اللہ مجھے وہ علم دے، مجھے وہ علم عطا فرما، عزت برکت والا، عافیت والا، سلامتی والا۔ یہ علم ہی تھا کہ آپ بیٹھے مکہ میں تھے اور شتیر کڑیاں بیت المقدس کی گن گن کے بتا رہے تھے، یہ علم تھا اللہ نے دیا دعا کی برکت سے، قل رب زدنی علما۔ اور دوسری دعا جو حکمن ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے منگوائی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ ایسی جامع دعا ہے۔ میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ 500 مرتبہ روزانہ یہ دعا آپ پڑھا کریں۔ زندگی میں کوئی کام آپ کا رک جائے تو پھر کہنا، آپ پڑھ کے تو دیکھیں یقین۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں رہا، یقین کی کمزوری جو ہے شیطان ڈال رہا۔ امید کی جو بہار ہے، امید پر رہنا ہے، جینا ہے، یہ رحمانی صفت ہے۔ آپ اس صفت کو کھو کے شیطان کی بات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہماری تو اللہ نہیں سنتا، ہم تو اتنی مدت ہوگی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اتنی مدت ہوگی۔ بھئی آپ یہ دعائیں وظیفے مطلب کے لیے نہ پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ آپ دیکھیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے دعا مانگیں، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے وظیفہ پڑھیں، آپ کے مسائل اللہ حل کر دے گا۔ ہمارا تجربہ ہے، اور میں تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ پھر میں نے اگلے دن ڈاکٹر کو ایک پنجاب میں ملا، میں نے کہا آپ اتنی ڈھیروں چیزیں لوگوں کو پرہیز کے لیے بتا دیتے ہیں، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ۔ میں نے کہا خبردار، ہر وہ چیز جو آمنہ کے لال نے کھائی ہے وہ کبھی نہ روکنا، کیونکہ اس کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ آمنہ کے لال جیسے اس کا کوئی پرہیز نہیں ہے، وہ نہیں کبھی نہ نہیں، وہ کھاؤ بھلے کوئی کم کھائے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم کر دو، یہ نہیں کہہ سکتے نہ کھانا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ آپ نے جو چیز کھائی ہے اللہ نے اس میں شفا رکھی آپ کو۔ تو اس لیے جو دعا نبی علیہ السلام نے مانگی ہے، جو عمل ہمارے محبوب نے کی ہے، اسی میں خیر ہے۔ آپ ہمیشہ دعا مانگتے تھے، آپ نے ایک دعا آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے روک رکھی ہے جو قیامت کے دن مانگوں گا، وہاں پہ دعا مانگے گا اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ تو دعا مانگنے کے طریقے بھی ہیں، بس اوقات ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی ہے، بس اوقات ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، ایسے ہی اللہ سے بندہ لو لگا کے دعا مانگ لیتا ہے، بس اوقات کوئی کتاب میں پڑھ کے دعائیں مانگ لیتا ہے، بس اوقات تصور میں مانگتا رہتا ہے اللہ سے دعا، تو بس اوقات بندہ مانگتے مانگتے رو پڑتا ہے۔ جب کبھی کسی دعا میں رونا آ جائے، یہ میری بات یاد رکھنا، ادھر آنسو گرتا جائے، رحمت کا در کھلا جاتا ہے، اس دن جو دعا مانگو، جو اس وقت دعا مانگو، رب رد نہیں فوراً قبول کر لیتا ہے۔ جس دعا میں آنسو آ جائے، اللہ کے خوف میں، اللہ کی خشیت میں، خشیت الہی آپ کو پتہ نہیں ہے، جب جبرائیل علیہ السلام نے آمنہ کے لال کو سدرۃ المنتہا پہ چھوڑا اور آپ نے مڑ کے دیکھا تو جبرائیل نظر ہی نہیں ہے، فرمایا جبرائیل، فرمایا بس میں اس سے آگے 1 انچ آگے نہیں جا سکتا، میری پرواز کی انتہا ہو گئی ہے، یہاں پہ رب نے میری حد لگائی ہے، اس سے آگے۔ اور آپ نے دیکھا 600 پر ہیں، ایک پر اگر وہ کھولیں مشرق اور مغرب تک پھیل جائے، اتنی بڑے بڑے پر، وہ بھی 600۔ لیکن نبی علیہ السلام جب میں نے جبرائیل کو نیچے جاتے دیکھا، اللہ کی خشیت میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کے ڈر میں، جیسے گیلا کپڑا آپ اوپر سے نیچے پھینک دیں اور تیزی سے چلا، اتنی تیزی سے اللہ کے خوف میں جبرائیل نیچے گئے۔
اور پسینے پسینے ہو گئے۔ اللہ کا ڈر، اور انسان ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، ظالم سے ڈرتے ہیں، بجلی سے ڈرتے ہیں، زہر سے ڈرتے ہیں، ڈاکو سے ڈرتے ہیں، ہم مختلف چیز ڈرتے ہیں، لیکن حقیقی رب سے نہیں ڈرتے جس سے ہمیں ڈرنے۔ جب آپ ایک رب سے ڈرنا شروع کریں گے، اللہ ساری دنیا کا ڈر ختم کر دے گا۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف، ان کے دل میں خوف رہتا کہاں ہے؟ آپ کسی ولی کو ڈرا دیکھو، ڈرے گا نہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو دنیا سے یا دنیا کے اسباب سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، غم اور خوف اللہ کے نیک بندوں کے دلوں سے نکل جائے، اللہ نکال دے، اطمینان والی زندگی دے دے۔ تو میرے دوست، اللہ سے سوال، اذا سالت فاسأل اللہ، نبی علیہ السلام جب بھی سوال کرو اللہ سے، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگو اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ جب عبادت تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تیرے سے مانگیں گے۔ اللہ مانگنے والوں سے اتنی خوش ہوتی ہے اور اتنی ہی نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے کہ اس نے میرے سے مانگا کیوں نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو یقین کیوں ختم ہو گیا، کبھی میں نے اس کو دھکا نہیں دیا، کبھی میں نے اس کو رسوا نہیں کیا، کبھی شرمندہ نہیں کیا، کبھی خالی نہیں لوٹایا، جب بھی آیا مالا مال کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ حیاتی، یہ زندگی، یہ صحت، یہ نظر، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ آپ کی شعور، یہ علم، عقل، جو کچھ ہے، کیا آپ کو آج خود ملا ہے؟ اس کے پیچھے بھی کسی کی دعا ہے، اس کے پیچھے بھی دعا ہے۔ کبھی ماں آدھی رات کو اٹھ کے دعا مانگتی ہے، کبھی باپ اٹھ کے دعا مانگتا ہے، کبھی مرشد مانگتا ہے، ولی مانگتے ہیں، علماء مانگتے ہیں، انبیاء مانگتے گئے ہیں، خود فرشتوں نے تیرے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ یہ تو دعائیں ہیں پیچھے کہ آج تو ایک اچھا انسان بنا ہوا ہے، دنیا کے اندر جی رہا ہے، جو بھی دنیا آباد ہے اس کے پیچھے بھی کسی کی دعا ہے۔ تو آپ آج اپنے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، اور آپ نے یہ کبھی نہیں کہا اپنے لیے کر لو باقی میں جانوں میرا کام نہیں، پر میں آپ جس کے لیے بھی مانگتے جاؤ میں سب کے لیے قبول کرتا جاتا ہوں۔ دعا میں بخل نہیں کرنا۔ لوگوں کی عادت ہوئی، اللہ مجھے اولاد دے، اللہ میری شادی ہو جائے، اللہ میرا غم دور ہو جائے، اللہ مجھے روزی مل جائے، اللہ نوکری مل جائے، اللہ کرو، اپنی ذات تک نہیں۔ جب بھی دعا مانگو تو وہ اپنی ذات تک نہ ہو بلکہ اللہ محدود ہو۔ اللہ جن کی اولاد نہیں سب کو دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اللہ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو، اللہ جو کافر ہیں ان کو ہدایت عطا کر، اللہ جن کو ہدایت ملی ہے ان کو دعائیں لا محدود دعائیں اللہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ اور جیسے ہم نے اس سال حج کیا، پچھلے سال والا، تو ہماری نیت ہوئی کہ ہم حج ایسا کریں جو شاید دنیا میں اور بھی لوگ کر رہے ہوں، تو میں نے حج کی نیت یہ کہ اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء اور ہمارے نبی علیہ السلام کی ساری امت قیامت تک آنے والی کی طرف سے میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اور میں نے وہ حج کیا، اور سارے مسلمانوں کا انسان جو بھی دنیا میں گزرے ہیں یا آئیں گے قیامت تک کے لیے، جو نہیں دیکھ سکیں گے کعبہ یا نہیں دیکھے گئے اور ان کے پاس حج کا ثواب نہیں تھا، تو میں نے اللہ کے ساتھ عبادت کی، حج کی، اور میں نے ان سب کی طرف حج بھیجا۔ تو آپ خود سوچیں، جب میں نے ایک حج کا ثواب اللہ کی ساری مخلوق یعنی مسلمانوں کی طرف کروڑوں اربوں لوگوں کے پاس بھیجا ہے، تو اللہ نے مجھے ثواب کتنی دیا ہوگا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها۔ تو اللہ نے مجھے تو 10 گنا بڑھا کے دیا ہے نا، تو آپ بھی اسی طرح اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایک نیکی کو ایک کیوں رکھتے ہیں؟ ایک کا ثواب بڑھا لیں، اب نیت بڑھا لیں، ثواب بڑھنا آپ کو بھی ملنا ہے۔ کہتے ہیں اللہ میرے باپ کو بخش، نہیں، اللہ ہر مسلمان کو بخش، میرا باپ بھی بخش، میری ماں کو بھی بخش، مولانا عبدالرحیم صاحب کو بھی بخش۔ یار یہ تو ہم دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس قال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کا رب کا وعدہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں تم مانگو میں قبول کر لوں گا۔ اس لیے ہم سارے دعا مانگیں گے۔ تمام ساتھی الحمد شریف پڑھ لیں اور 4 دفعہ کل شریف پڑھ لیں۔